بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. حدیث نمبر 209 ہے، جو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ میری سواری عاجز ہو چکی ہے، میری سواری تھک چکی ہے، فاحملنی، مجھے بدلے میں کوئی اور سواری دے دیجئے۔ جانوروں پر سفر ہوا کرتا تھا تو مقصد ان کا یہی تھا کہ میں جس جانور پر سفر کر رہا ہوں اب وہ لاغر ہو چکا ہے، سفر کے قابل نہیں رہا کہ میں اس پر سواری کر سکوں۔ جس طرح گاڑیاں ناکارہ ہو جاتی ہیں، کچھ جانور بھی ایک حد تک سفر کرنے کے بعد لاغر ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، مزید سفر کا تحمل ان میں نہیں ہوتا۔ تو یہ بات انہوں نے بیان کی اور فرمایا کہ فاحملنی، کہ آپ مجھے کوئی سواری دے دیں تاکہ میں اس پر سوار ہو کر جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت کوئی سواری موجود نہیں تھی، تو فرمایا کہ ما عندی، کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی سواری دوں۔ مجلس میں موجود ایک دوسرے صحابی کہنے لگے: فقال رجل: یا رسول اللہ، انا ادلہ علی من یحملہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی ایسے آدمی کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں جو اسے سواری دے سکتا ہے، یعنی ایک آدمی کا میں بتلا دیتا ہوں، اگر یہ اس کو سواری کا کہہ دے کہ یہ سواری اس کو دے دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کی اس بات پر فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کوئی شخص کسی بھلی بات کی طرف رہنمائی کرے، کسی اچھی بات کی طرف رہنمائی کرے، تو اس کو بھی اس نے کام کے کرنے والے کے بقدر اجر ملتا ہے۔ فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس نے کام کرنے والے کو۔ وہ ہے کہ اگر یہاں وہ آدمی سواری دے دے تو جس طرح اس کو سواری دینے پر اجر و ثواب ملے گا کہ ایک مسلمان کے ساتھ مدد معاونت کی، صدقے کی نیت سے دیا ہے، صدقے کا اجر و ثواب، تو جس آدمی نے یہ رہنمائی کی اور جس آدمی نے اس آدمی کا پتہ دیا، اس کو بھی اللہ پورا اجر عطا فرمائے۔ بعض روایات کے اندر یہاں یہ الفاظ بھی ہیں کہ خود فاعل یعنی اس نیکی کے کرنے والے کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی پورا اجر ملے گا اور رہنمائی کرنے والے کو بھی پورا اجر ملے گا۔ من دل علی خیر، کہ جو کوئی کسی اچھائی پر رہنمائی کرے، رہنمائی کا مطلب کوئی ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے، جس سے پتہ چلا کہ انسان کو خیر کے کاموں کا سبب اور ذریعہ بننا چاہیے۔ خیر کے کاموں میں جو بھی ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا، اللہ جل شانہ جس طرح اس خیر کرنے والے کو اجر عطا فرمائے گا، سبب اور ذریعہ بننے والے کو بھی پورا اجر ملے گا۔ آپ کے ذریعے سے کوئی آدمی نماز پڑھ آ گیا، نماز کا اہتمام کرنے لگا، تو جس طرح اس کے نماز پڑھنے پر اس کو اجر ملے گا، آپ بھی چونکہ ذریعہ بنے ہیں، سبب بنے ہیں، تو آپ کو بھی اس کا پورا اجر ملے گا۔ والد اولاد کے لیے نیکی، اچھائی، عبادات اور طاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر اپنی اولاد کو نیکی اور طاعت کے کاموں پر لگائے، عبادات میں لگائے، اچھائی کے راستے پر ڈالے، تو جس طرح اس
بچے کو، ان اولاد کو ان عبادات کے کرنے پر اجر و ثواب ہے۔ جو والد ذریعہ بنا، جو والدہ ذریعہ بنی، اس کا بھی ان کو پورا کا پورا اجر ملے گا۔ یہی حال دیگر چیزوں کے اندر بھی ہے کہ جس چیز کا انسان ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے، اللہ جل شانہ پورا پورا اجر جس طرح اس نیکی کو کرنے والے کو عطا کرتا ہے، رہنمائی کرنے والے کو، ذریعہ اور سبب بننے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ یہی حال جس طرح عبادات کے اندر ہے، اسی طرح برائیوں کے اندر بھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ کسی اچھائی کی طرف رہنمائی کرنے والا، تلقین کرنے والا اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اس نیکی کو کرنے والے کے معنی۔ اسی طرح اگر کوئی برائی کا سبب بن جائے، کوئی برائی کا ذریعہ بن جائے، تو اس برائی کا ارتکاب کرنے والے کو جو گناہ ملے گا، اس کا سبب اور ذریعہ بننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، اللہ معاف کر۔ لہٰذا اگر گھر کے اندر کوئی ایسی چیز لا کر والد نے رکھ دی، ٹی وی لا کر رکھ دی، خرافات کی کوئی چیز لا کر رکھ دی، گناہ کی کوئی چیز لا کر رکھ دی، تو چونکہ وہ سبب بنا ہے، ذریعہ بنا ہے، جو آج ہے آلے کے ذریعے گناہ کا ارتکاب کریں گے، اس کا سبب وہ والد بھی ہوگا۔ جس طرح دیکھنے والوں کو غلط چیزیں دیکھنے والوں کو گناہ ملے گا، ایسے ہی جو ذریعہ بنا، سبب بنا، اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ لہذا کسی نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی، خیر کے کام کی بنیاد ڈالی، تو اللہ جل شانہ جب تک وہ خیر چلتا رہے، اسی لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی خیر کا سبب بنا، ذریعہ بنا۔ مسجد تعمیر کر دی، مسجد میں جو ہے تعمیر میں حصہ ڈال دیا، یا کوئی دینی ادارہ قائم کر دیا، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، جو وقف کرنے والا، اس کو بنانے والا، اس کو تعمیر کرنے والا، اس میں حصہ ڈالنے والا، وہ سب اجر و ثواب کے حقدار ہوں گے، کیونکہ یہ سب سبب بنے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ نیک کام کا سلسلہ چلا، اور خود اس کرنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ نیکی کرنے والے کو تو اجر ملے گا، لیکن جو رہنمائی کرنے والا ہے اس کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، کوئی اجر میں کمی نہیں ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اگر بالفرض کسی آدمی کو 100 گناہ کسی کام کا اجر ملا، یا 700 گناہ اجر ملا، اور اتنا اجر ہم نے، یا اس میں سے ہم نے اجر اس فاعل کو، رہنمائی کرنے والے کو، دلالت کرنے والے کو، سبب بننے والے کو بھی دیا، تو لامالا اس کا اجر تو وہ 700 گنا پورا نہیں رہا، تو اس کو پورا پورا اجر کیسے ملے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو یوں مثال سے سمجھایا کہ دیکھیے، اگر کوئی چراغ جلا ہو، موم بتی جلی ہو، اس ایک موم بتی سے اگر ہم سینکڑوں موم بتیاں بھی جلا لیں، تو جو اصل موم بتی اور چراغ ہے، اس کی اپنی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سینکڑوں چراغ روشن ہو جاتے ہیں، اس سے سینکڑوں ہزاروں موم بتیاں ہم روشن کر لیں گے، لیکن اصل موم بتی کی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہی حال اس نیکی کو کرنے والے اور اس کا ذریعہ اور سبب بننے والے کی، کہ جس طرح نیکی کرنے والے کی مثال چراغ اور موم بتی کی ہے، جتنے لوگ اس نیکی اور طاعت کی طرف رہنمائی کریں گے، رہنمائی کرنے والے کی مثال چراغ اور موم بتی کی ہے، جتنے لوگ اس سے روشنی حاصل کریں گے، اس طاعت کو کریں گے، نیکی کو کریں گے، اصل چراغ اور اصل موم بتی کی اپنی روشنی میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور سب لوگ پورا پورا نور اور پوری پوری روشنی حاصل کر لیں گے۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں انسان ذریعہ بنے، برائی کے کاموں اور شر کے کاموں میں ذریعہ اور سبب بننے سے اجتناب کریں۔ ہر عمل کے وقت یہ دیکھیں کہ کہیں میرا یہ عمل لوگوں کے لیے شر کا ذریعہ تو نہیں بن رہا، برائی اور فتنے کا ذریعہ تو نہیں بن رہا، نیکی اور خیر کا انسان ذریعہ اور سبب بنے،
یہ اس کے لیے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بننے والا ہے، اور اگر بالفضل اللہ معاف کرے وہ برائی اور شر کا ذریعہ بن رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ اس کے کھاتے میں چلنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق